شمندور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے، ان کے روزے کے در و بام سجانے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ آپ کے اس یونٹ کا یہ ورکرز کنونشن جو بطور خاص آپ کے یونٹ کے کارکنان کے لیے منعقد کیا گیا ہے کہ 19 اکتوبر بروز جمعرات کو سلیمان پورہ اسٹیڈیم کے اندر ہونے والی 7ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کی تیاری اور اس کے حوالے سے جو ورکنگ ہے اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اور ایک جماعت کا رضاکار اور کارکن ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے منعقد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ دعوت دوں گا میں برادر مکرم جناب قائد آصف سراجی صاحب کو کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آج کے اس اجلاس کے حوالے سے آج کے ایجنڈے پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت استاد جی آخر میں اصلاحی گفتگو فرمائیں گے۔ برادر مکرم جناب قائد آصف سراجی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے، جو ان کے طلبوں سے لگ گئے ہیں، جو ان کے طلبوں سے لگ گئے ہیں وہ ذرے خورشید بن گئے ہیں، جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے، جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے، جو ان کے قدموں نے چھو لیا ہے وہ سنگ مرجان ہو گیا ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ وقت کی نبضیں، یہ وقت کی نبضیں تھم گئی ہے کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہے
وقت کی نبض تھم گئی ہے کیوں، خاموش کیوں ہے نظام ہستی، ملک ہیں ششدر فرشتے، ملک ہیں ششدر کے عرش پر آج کون مہمان ہو گیا ہے، ملک ہے ششدر کے عرش پر آج کون مہمان ہو گیا ہے، جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے، مجھے مدینے شوق تھا پر نزاد تقوی نزاد راہ تھی، مجھے مدینے کا شوق تھا پر نزاد تقوی نزاد راہ تھی، درود پڑھتا درود پڑھتا رہا میں ان پر، درود پڑھتا رہا میں ان پر، تو کام آسان ہو گیا ہے، درود پڑھتا رہا میں ان پر، تو کام آسان کام آسان ہو گیا ہے۔ آپ کی وجہ سے میری اوپر بھی سستی سی چھا رہی ہے، ذرا آپ متوجہ ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کتنی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خون گرم ہو تو مزہ زیادہ آتا ہے۔ میرے محمد ہیں شان والے، میرے محمد شان والے ہیں، ان کا سینہ بھی شان والا، ایک باری جدو میرے لباتے نام محمد آوے، کہہ دو سبحان اللہ، ایک باری جدو میرے لباتے نام محمد آوے، دو باری لب نال خوشی دے لب نال جفی پاوے، ایک باری میں صلی اللہ علیہ وسلم آکاں، 10 باری میرے تیرا بدی رحمت باری جاوے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد شان والے ہیں، ان کا سینہ بھی شان والا، جو ان کے سینے سے لگ گیا ہے، جو ان کے سینے سے لگ گیا ہے، وہ سینہ ذیشان ہو گیا ہے، جو ان کے سینے سے لگ گیا ہے، وہ سینہ ذیشان ہو گیا ہے، جو ان کو مردہ سمجھ رہا ہے، یقین کر لو بخود ہے مردہ، جو ان کو مردہ سمجھ رہا
یقین کر لو وہ خود ہے مردہ حیات جاوید اس نے پائی حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے حیات جاوید اس نے پائی جو ان پہ قربان ہو گیا ہے جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا ہے جو لفظ قرآن ہو گیا ہے وہ میرا ایمان ہو گیا ہے سبحان اللہ 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 ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کمل پوش کے میں قربان اس کمل پوش کے میں قربان صورت بھی حسی سیرت بھی حسی سبحان اللہ 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 کیا ان کا مقام مرتبہ ہے کیا ان کا مقام مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کٹ جائیں گے ان کی عزت پر بٹ جائیں گے ان کی حرمت پر وقت آیا تو دنیا دیکھے گی وقت آیا تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
माशाअल्लाह ये थे बरादर मुकर्रम जनाब कारी राशिद सिराजी जो अपने कलाम से हमारे ईमानों को गरमा रहे थे। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्म नबूवत का, हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्म नबूवत का, उठो घर घर में पहुंचा दो बयां ख़त्म नबूवत का, और मिटा दो ज़ोर बाजू से कुफर हर कादियानी का, मिटा दो ज़ोर बाजू से कुफर हर कादियानी का, यमामा से उठा लो हर निशा ख़त्म नबूवत का। और अनोखी शान क्या इस फन में है मेरे बुखारी की, अनोखी शान क्या इस फन में है मेरे बुखारी की, किया जिसने अकीदत से बयां ख़त्म नबूवत का। मेरे दोस्तों, आपके इल्म में है कि आपके यूनिट का ये इजलास 19 अक्टूबर को होने वाली सालाना अज़ीमुश्शान 7वीं ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की तैयारी के हवाले से इनेकाद किया गया है। इंशाअल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू उस्ताद जी वक़ार मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना महबूबुल हसन ताहिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमाएंगे। बस एक बात का वादा आज आपसे इस इज्तिमा के अंदर, इस इजलास के अंदर लेना है। आपने अक्सर बयानात में अपने अकाबिर से सुना है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के काम के वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों का चुनाव करता है। मेरा रब खुद इंतखाब फरमाता है। इसके अंदर दाढ़ी पगड़ी होना शर्त नहीं है, आला तालीम होना शर्त नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे इस काज पर खड़ा कर दे। आप एक नज़र डालें अपने इस पूरे इलाके के अंदर, जिस इलाके से, जिस महल्ले गली से आप तशरीफ़ लाए हैं, कि आपके इलाके के अंदर आपसे ज़्यादा समझ बूझ रखने वाले, आपसे ज़्यादा इल्म रखने वाले, आपसे ज़्यादा अक्ल रखने वाले, आपसे आला हसब नसब रखने वाले आपसे कई गुना बेहतर होंगे। लेकिन ये अल्लाह का करम और फजल है, ये अल्लाह का इंतखाब है कि अल्लाह ने आपको लाकर यहाँ पर बिठा दिया और इस काज के हवाले से फ़िक्र नसीब फरमा दी। तो इस काज पर काम करने के हवाले से मुस्तकिल तौर पर, मैं सिर्फ कॉन्फ्रेंस तक की बात नहीं कर रहा, मुस्तकिल तौर पर अपने यूनिट के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने महल्ले के अंदर और बिलखुसूस कॉन्फ्रेंस तक आप अपनी सलाहियतें, अपनी जवानियाँ, अपनी जान, अपना माल हुजूर की ख़त्म नबूवत पर कुर्बान के लिए करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। यूनिट के साथ ही आपके ज़िम्मे कोई भी काम लगाएं, फंड का तरतीब आपके ज़िम्मे लगाएं, आपके ज़िम्मे दावत का मैदान लगाएं, कोई भी मैदान आपके ज़िम्मे लगाएं इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के हवाले से, कि अपने इलाके में तरबियती नशिस्तों का इनेकाद कीजिए। इस तरह के छोटे छोटे इज्तिमात करके अपने इलाके के लोगों को, महल्ले के लोगों को कॉन्फ्रेंस की दावत दीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। तो आप इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? तैयार हैं इंशाअल्लाह? दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस इरादे को मजबूत फरमाए, इस पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुजारिश करूँगा उस्ताद जी वक़ार मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना महबूबुल हसन ताहिर साहब से कि वो आज के इस इजलास के गर्ज़ व आयत आप अहबाब के सामने रखें। हज़रत मौलाना महबूबुल हसन ताहिर साहब। तो पीछे से आएगा तो पीछे बैठ जाएगा, जब आप पीछे एक सब आगे हो गए। आज आपसे बातें करनी है, बयान तो आप सारी ज़िंदगी सुनते ही रहते हैं, बहुत सी बातें करने वाली। गुरु श्री पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद।
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جنگ کا موقع ہے، جانثاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فدایان آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں مردانہ وار لڑ رہے ہیں، اور اس دوران آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہاڑ کی جگہ پہ تھوڑی اکیلی ہوئی، کافروں کی نظر پڑی، صحابہ نے بھی دیکھ لیا، صحابہ دوڑ کے حضور کے سامنے آئے، کافروں نے تیر اندازی کی، تیر چلانے شروع کیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو، سارے کے سارے تیر، کوئی ہاتھ پہ، کوئی سینے پہ، کوئی پنڈلیوں پہ، کوئی اس ہاتھ پہ، کوئی ایک تیر نہیں کہ چوک کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جائے، جان دینے کے لیے تل کر کھڑے ہیں کہ میں قربان ہو جاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف جسمانی بھی نہ پہنچے۔ اور اس موقع پر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کھڑے ہو کر یوں کر کے اپنے بازوؤں کو پھیلا کے تیروں کو روکا، سینے پہ تیر کھائے، ذرا منظر دیکھیے، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کتنا مشکل ہوتا ہے سامنے کھڑے ہونا، ایسے پتہ ہے تیر چل رہے ہیں، پتہ ہے موت بھی یقینی ہے، لیکن ان لوگوں کے ہاں ایک چیز تھی کہ فدا ہو ابی و امی، ہمارا سب کچھ آقا پر قربان ہو جائے، آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ جیسے مسلمہ کذاب کے دور میں اور ایک جگہ کافر، اس نے کہا تھا نا کہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں، وہ تڑپ اٹھے، کہنے لگے تم اتنی بڑی بات کر گئے، رب محمد کی قسم میری جان کے بدلے کہہ دو کہ حضور اقدس کو ایک کانٹا چبھے، خدا کی قسم میں جان دینا گوارا کر لوں گا، یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ قرآن نے ان کو ویسے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، قرآن نے اور احادیث میں
جو ان کے بارے میں آیا کہ یہ چلتے تھے تو رحمتیں برستی تھیں، جنگلی جانور رستہ چھوڑ دیا کرتے تھے، فضائیں رخ بدل لیتی تھیں، ہواؤں کو لپیٹ کے واپس دھکیل دیا کرتے تھے، دریاؤں کو خط لکھتے تھے، چل پڑا کرتے تھے، زمین پہ درہ مارتے تھے تو زمین رک جایا کرتی تھی، ہاتھ اٹھاتے تھے دعا بن کر قبول ہو کر آیا کرتی تھی، اور دعا مانگ کر رب سے رو کر مانگتے تھے تو گھر میں بغیر گندم کے چکی چلا کرتی تھی، آٹا نکلا کرتا تھا، دعائیں مانگتے تھے بیماریاں ٹل جاتی تھیں، دعائیں مانگتے تھے زہر کے اثر ختم ہو جاتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا حق ادا کیا تھا، اور جو ان کا ہو جائے تو پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ وہ صحابی کھڑے ہیں اور پھر وہ واحد صحابی ہیں، حضور کی محبت میں اتنے آگے بڑھے تو میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر نہیں بلا کر گلے سے لگاتے ہوئے دعا کی، اے سعد اے سعد فدا ہو ابی و امی، میں محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ صحابی۔ اب یہاں پہ میں جو بات اللہ نے ذہن میں استدلال کے طور پہ ڈالی، یہ تو انہوں نے ایک حضور اقدس کی ذات، جسمانی تکلیف، اسے روکنے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور خدا کی قسم جو حضور کو روحانی تکلیف سے روکنے کے لیے کھڑا ہوگا اسے کتنا انعام ملے گا۔ جو حضور کے جسم کو، روح کو تکلیف پہنچتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تڑپتی ہے۔ میرا تو عقیدہ اور ایمان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ روضہ اقدس میں ہمارے اکابر نے کہا کہ جب کوئی دشمن رسول سے ملتا ہے تو میرے آقا کا وجود اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اطہر میں تکلیف ہوتی ہے۔ جب کوئی آقا کی توہین کرے تو حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہو، حضور کو روحانی طور پر قادیانیت کتنی گزند پہنچاتی ہے۔ اگر کوئی آج اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ موقع تو اللہ نے نہیں دیا، وہ وقت تو نہیں دیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے نا، اللہ کے فیصلے اللہ کے، یہاں آپ کے اپنے اور آپ کے حوصلے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک سادہ سا امتی بیٹھا تھا، سادہ سا، بہت سادہ۔ وہ کہہ رہا تھا اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، اتنے انعامات کیے، میں تیرے پاس ہوتا، تیرے کپڑے دھو دیتا، میں تیری کنگھی کرتا، اے اللہ تیرے بال بناتا، اے اللہ تیرے یہ کام کرتا، یہ کام کرتا۔ اب اس کو فنا فی اللہ ہے، اس کے ذہن میں محبت خدا اتنی، اسے نہیں پتا اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اور ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ اپنی محبت کی انتہاؤں میں کہ میں سارے کام کرتا، سارے کام کرتا۔ حضرت موسیٰ گزرے تو ڈانٹ دی کہ اللہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو، اللہ تو اس سے پاک ہے۔ وہ رونے لگ گیا کہ میں نے پتہ نہیں کتنی توہین کر دی، میں نے کیا گستاخی کر دی۔ فوراً اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا تو نے میرے بندے کو رلا دیا، میں اس کی نیت کو جانتا تھا، وہ میرے ساتھ مخلص ہو کے لگا تھا، اس بیچارے کو نہیں پتا کہ میں پاک ذات ہوں، ان چیزوں سے مبرہ منزہ ہوں۔ وہ انتہائی اخلاص سے ڈوب کر میری محبت میں یہ بول رہا تھا، جا اس کو راضی کر کے آ، اس لیے کہ وہ میرا بندہ ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، ہم آج 14 صدیوں بعد آئے، ہم اس زمانے کی روح نہیں ہیں۔ وہ صحابہ تھے، اللہ نے ان کو آقا کے دور میں چن لیا، اور ہم خوش نصیب اس لیے کہ ہمیں آپ کا امتی ہونے کے ناطے چن لیا۔ اور قرآن کو پڑھ لیجئے، خدا کی قسم اس سے بڑا انعام اور احسان کوئی نہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور اقدس کا غلام اور امتی بنایا ہے۔ من اللہ علی المؤمنین، اتنا بڑا انعام اور احسان کہ اللہ احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ کیوں اتنا احسان؟ فرمایا ہاں، کبھی غور کیا
ہم نے تمہیں قرآن میں خیر امہ کہا، تمہارے کرتوتوں کو دیکھ کر نہیں، تمہاری نسبت کو دیکھ، تمہاری نسبت میرے محبوب کی طرف ہے۔ کل حشر کے دن ہم اپنے محبوب کو اجازت دیں گے، جاؤ اپنے امتیوں کو بخشوا لو، تمہارے کرتوتوں کو لے کر نہیں، اپنے محبوب کا رونا دیکھ کے، ان کی تمہارے بارے میں محبت دیکھ کے۔ وہ جب بھی مانگتے رہے تمہارے بارے میں مانگتے رہے، روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، میں رب ان سے پیار کرتا ہوں۔ میں ان سے پوچھا تھا محبوب کس طرح راضی ہو گئے؟ انہوں نے کہا تھا اے اللہ میرا ایک ایک امتی بخش دینا، میرے ایک ایک امتی کے بارے میں میری سفارش قبول کر لینا۔ میں رب نے کہا میں قبول کر لوں گا۔ تمہیں یہ مقام بھی دیا، قیامت والے دن سب سے پہلے تمہیں جنت میں بھیجوں گا، سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلاؤں گا، اس لیے کہ تمہاری نسبت آمنہ کے لال کی طرف ہے۔ ہم اے اللہ اس دور میں تو نہیں، ہمارا یہ بھی بڑا اعزاز کہ ہمیں تو نے حضور کو امتی بنایا، اور ہمارا دل کیا ہے کہ وہ صحابہ تو ہر لحاظ سے روحانی، جسمانی، جان مال سب کچھ قربان کر کے حضور اقدس کے فدایان بنے، کہ آپ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ صادق ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ راشد ہیں، یہ جنت والے ہیں، یہ امتحان میں پاس ہیں، یہ محمد عربی کے فدایان ایسے فداکار ہیں کہ دنیا جہان کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، محمد عربی کی ایک سنت کو بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، حضور کے طریقے کو چھوڑ دیں، جان دے دیں گے۔ اے اللہ ہم وہ تو نہیں، ہم وہ تو نہیں، ہم وہ کچھ تو نہیں کر سکے، لیکن حضور اقدس کا ہم پر بھی تو حق ہے۔ آج اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہے، خدا کی قسم ایک امتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے، دور ہو جائے، اتنی تکلیف ہوتی ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علی کہہ دیا، علی کہتے ہیں 100 کافروں کو قتل کرنے سے ایک مسلمان کا ایمان بچانا افضل ہے۔ آج ہم بھی نہیں نہ سوچتے، ہم بھی ساروں کو حضور سے کاٹتے پھر رہے ہیں، تو بھی حضور کو امتی نہیں، تو بھی نہیں، تو بھی گستاخ، تو بھی کافر، تو بھی۔ کاش کہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ حضور سے جوڑنا کمال ہے، حضور سے توڑنا کمال نہیں۔ حضور سے جوڑنا سیکھو، کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہو یار، تھوڑے اعمال صحیح، ماننا بد عملیاں صحیح، لیکن کلمہ تو حضور کا پڑھتا ہے۔ امتی تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے۔ جھکتا تو رب کے آگے ہے، منہ تو بیت اللہ کی طرف کرتا ہے، تلاوت تو قرآن کی کرتا ہے، ذکر اذکار تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے کرتا ہے۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے فروعی اختلاف ہوں گے، لیکن خدا را امت کو کاٹو تو نہیں، آج جوڑو۔ اور اس سے بڑھ کر جو امت کو کاٹتا پھر رہا ہو، میرے نبی کو کتنی روحانی تکلیف ہوتی، اور جو کیسے آج کون کاٹتا ہے سب سے بڑھ کر؟ خدا کی قسم، قادیانیت، مرزائیت، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، وہ ایک ایک قادیانی میٹھے طریقے سے آہستہ آہستہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو حضور سے دور کر دیتا ہے۔ یار دور صرف نہیں، مجھے اتنا بتائیے کہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں، جو شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ ناکام گئے میں کامیاب جاؤں گا، اس نے توہین کی یا عزت کی؟ آپ بتائیے۔ جو شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ مجھے اللہ نے دوبارہ محمد بنا کر دنیا میں بھیجا، میں محمد الرسول اللہ کا ذل اور بروز ہوں، میرے روپ میں حضور دوبارہ آئے ہیں، اللہ کہے وہ محبوب خدا ان جیسا تو ہم نے بنایا ہی کوئی نہیں، نہ ہوا نہ ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ۔ ارے جو چلے تو خدا تقدیر بنا کر بھیج دے، جو نگاہ اٹھائے رب کی قدرت حرکت میں آ جائیں، جو ہاتھ اٹھائیں قبولیت کی سند لے کر لوٹیں، جو جس کی ہدایت کی کہہ دے رب ہدایت کے فیصلے کر دے، جو جس کی جنت کو مانگے رب ذوالجلال اس کو جنت دے دے۔ خدا کی قسم وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم
جو وجود میں پاک، جن کے قدم مبارک سے، نالین مبارک سے جو مٹی چھو جائے وہ بھی عرش بری سے اعلیٰ بن جائے، جن کو وہ چھو لیں وہ چیزیں مقدس بن جائیں، جس جگہ سے گزرے وہ جگہ ناز کرنے لگ جائے، وہ عرش بری پہ جائیں تو فرشتے کہیں، حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا نالین اتار دیجئے، اے آقا آپ نالین مبارک سمیت آئیے، ہم آپ کے نالین مبارک سے لگی ہوئی مٹی سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو وہاں پر جائیں جہاں نوری جائے تو پر جل جائیں، لا عالم لاہوت جہاں آج تک کوئی گیا نہیں، فکان قاب قوسین، اس مقام تک جائیں اور رب ذوالجلال کو دیکھیں اور باتیں کریں، رب ان سے باتیں کرے۔ ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے معصوم کہا، جن کو رؤوف کہا، جن کو رحیم کہا، جن کو ورفعنا علی ذکرک کی شان دی، جنہیں والی کوثر بنایا، جنہیں مقام محمود عطا کیا، جنہیں مزمل و مدثر کہا، یاسین اور طٰہٰ کے القاب دیے، جن کے شہر کی قسمیں رب نے کھائیں، جن کی جبین کی قسمیں رب نے کھائیں، جن کے مسکرانے پہ کائنات مسکرائے، جن کے مسکرانے پہ رب ذوالجلال تقدیر کے فیصلے بدل دے، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اٹھ کر کوئی بدبخت یہ کہہ دے کہ میں دوبارہ حضور بن کر آیا ہوں، بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی توہین ہوگی؟ تو خدا کی قسم جو حضور اقدس کی ذات اور نبوت کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے اور آقا دو عالم کی ذات نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکل کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح ہے کہ اس نے آج یہی میسر تھا، آج اسے یہ تھا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن جاؤں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا حق ادا کر دوں، اور جتنا ممکن ہے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ کر لوں۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے میں نہیں، قرآن کو پڑھیے، قرآن نے کیا کہا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ترجمہ 19 پارے میں جا کر خود پڑھ لیجیے بے شک، 21ویں پارے میں یہ آیت ہے، پڑھیے جا کے ترجمہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو ایک فیصلہ سن لو، ایمان والو، دنیا میں تمہیں سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ جان۔ انسان کو جان سب سے پیاری، سب سے پیاری جان ہے۔ کیسے بھلا؟ انسان کی جان پہ بنتی ہے نا تو عزت بھی دے بیٹھتا ہے، جان پہ بنتی ہے تو مال بھی لٹا دیتا ہے، مال قربان کر دیتا ہے، یار جان بچاؤ، عزت گئی ہے، جان بچاؤ، جان بچاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں، لیکن جب محبوب خدا کی باری آئے تو تم سن لو، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق تم پر محمد الرسول اللہ کا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جان بھی جائے تو چلی جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہر صورت میں کرنا ہے۔ ان کی ذات کا تحفظ خدا کی قسم ہماری جانوں سے زیادہ ہم پر حق رکھتا ہے۔ تو میں آپ سے اور اپنے سے پوچھتا ہوں، ہم اپنی جان کو آرام کا وقت دیتے ہیں، اپنی جان کو بھی دیتے ہیں اور جسے اپنی جان بنا لیتے ہیں اسے بھی دیتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی دیتے ہیں، اپنی جان ہوتی ہے بچہ اسے بھی دیتے ہیں، بچے کو تکلیف ہو جائے تو ہمیں ہر کام بھول جاتا ہے، گھر والی کو تکلیف ہو جائے تو ہمیں پتہ ہے اس کو لے کر دے گا یار، لیکن کیا میری جان پر میرے بچے کا بھی حق ہے؟ میں اس کے لیے نہیں دیکھتا، میں دکان پہ جانا اور چھوڑ دیتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے، شاید سیدھی سیدھی باتیں آپ کو میری بری لگے، لیکن دیانتداری سے فیصلہ خود کیجئے گا۔ بچے کو تکلیف ہو، آج کی بات سن لیں، کسی پر اعتراض تنقید نہیں کر رہا، میرے ایک دوست نام نہیں چلو لیتا، مجھے اس نے کہا استاد جی ملنے چلنا، ملاقاتیں کرنی، میں نے کہا 10 منٹ بعد آ جاؤ، میں فوراً ہاتھ کپڑے سے پہن کے نکل آتا ہوں۔ میں ٹھیک 10-15 منٹ بعد تیار ہو کے باہر آ کے چوک میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ گزرا، میں نے فون کیا، میں نے کہا خدا کے بندے مجھے باہر نکال کے آدھا گھنٹہ ہو گیا آئے نہیں۔ او ساجی میں گھر آیا تو بچے کو بخار تھا، میں اسے لے کے فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، بس انجیکشن کی باری آ رہی ہے، انجیکشن لگوا کے گھر چھوڑ کے فوراً آتا ہوں۔ میں سمجھ گیا انسانی فطری کمزوری ہے،
7 بجے تقریباً 1 پونے گھنٹے بعد آیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ تو ایک بچے کو بخار تھا. میں اس کے لیے ختم نبوت کے کام کے لیے ہم نکل رہے تھے، کوئی ذاتی کام نہیں نکلنا تھا، ملاقاتیں کرنی تھی، کوئی اور خدا کی قسم دنیاوی غرض نہیں تھی. لیکن اس وقت فطری طور پر بچے کی محبت غالب بھائی کے تڑپ رہا ہے، اس کو انجیکشن لگوا دوں، باقی پھر خیر ہے، چلو اللہ سے دے گا، پھر کام کروں گا. میں نے بچے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ قربان کر دیا، وہ کام مؤخر کر دیا کہ نہیں کر دیا. ہمارے گھر والی کو بیماری ہو، ہم دکان پہ جانا مؤخر کر دیتے ہیں، کام پہ جانا مؤخر کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، جب اللہ نے آپ کا، اکثر آپ میں سے وہ بیٹھے ہیں جو مرکزی آپ کی کمیٹی کے ساتھی ہیں، باقی وہ ہیں جو ہر سال پورا سال محنت کرتے ہو. یار مجھے بتاؤ، کیا اتنی ترجیح ہم نے حضور کی ذات کو دی؟ بتائیے ہمارے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ نئے بندے جوڑنے کے لیے محنت کیوں نہیں ہو رہی؟ اپنے کام ہو رہے ہیں، کاروبار ترقی نہیں کر رہا، رو رہے ہو، ہر روز تبصرے ہیں. میں نے دوست سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ صبح ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، سچی باتیں بتا رہا ہوں. پھر میں نے کہا 2 بجے ریسٹ کرتے ہو؟ کہتا کہاں ریسٹ جی، کمائی مہنگائی بڑھ گئی ہے، سیکنڈ ٹائم پہ ایک اور جگہ جاب کرنے چلے جاتا ہوں، 4 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک وہاں کام کرتا ہوں. مہنگائی بڑھ گئی، تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، محنت اور کر رہا ہوں. مجھے دنیا میں محنت کرنا نظر آتا ہے، مجھے مہنگائی نظر آتی ہے، مجھے کفر اور برائی نظر نہیں آتی، ختم نبوت کے ڈاکو نظر نہیں آتے، محلے محلے میں پھیلی ہوئی برائیاں نظر نہیں آتی، اپنا کام رکا ہوا نظر نہیں آتا. میرا ہر ساتھی یہ کہتا ہے جی الحمدللہ ماشاءاللہ، استاد جی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، استاد جی بڑا مجاہدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی قبر آسان کرے. میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، پتہ نہیں کیا بنے، کوئی پتہ نہیں. آپ نے اپنی میں جانا، مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. ذرا گریبانوں میں جھانک کر دیکھو تو صحیح، کتنی حضور کی ذات کو ترجیح دیتے ہو. میٹنگوں میں نہ گئے، کام پڑ گیا تھا جی، ہو یاد نہیں رہا جی. ارے کسی ایک دن دکان پہ جانا تو مجھے آج تک یاد نہیں، کوئی بھول گیا ہو. نوکری تو کبھی نہیں بھولا، ہم حضور کے نوکر اور غلام ہیں. حضور کی نوکری کیسے بھول جاتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں؟ کیسے غلام ہیں ہم؟ نوکری نہیں بھولتی ہمیں، حضور کی غلامی بھول جاتی. جھوٹے دعوے کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں؟ اور غلامی رسول کے لیے بلا لو تو ٹائم نہیں، غرض پڑ جائے تو وقت نکل آتا ہے. میٹنگ میں نہیں آ رہے، کیوں؟ اور خیر ہے، کیا کرنا ہے؟ کرنا کچھ نہیں ہے، حاضری لگوانی ہے. یا رسول اللہ، غلامی کا حلف اٹھایا تھا، وعدہ کیا تھا کہ آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کروں گا. آپ نے بھلوال میں سے میرے اس علاقے میں یا رسول اللہ مجھے چنا. اے اللہ، آپ نے مجھے اس کام کے لیے کھڑا کر دیا. میرے کرتوت نہیں دیکھے، میری ذات نہیں دیکھی، میرا حسب نسب نہیں دیکھا، میری دولت غربت شہرت نہیں دیکھی. آپ کا کرم ہوا، تیرے کرم کے ہیں فیصلے. اب جب وہ کرم کرتا ہے نا، اس کا کرم کی نشانی خدا کی قسم یاد کر لو کہ وہ اور کام لیتا ہے. دکانداروں سارے، میں بھی جانتا ہوں، ہر فیلڈ سے گزرے ہیں. یہ وجہ سے ہی کہ آج کل ساری فیلڈ والوں نے ہمیں دھکے مارے. ہم کسی کے قابل نہیں گئے، ہم نے غلامی کا کام کرنا ہے، وہ اللہ لے رہا ہے. نہیں ہوتی دکانداریاں، نہیں ہوتی نوکریاں، لیکن تجربہ تو ہے. دکان پہ ملازم رکھیں، میں نے بڑے رکھے، میرے پاس بھی الحمدللہ ایک وقت میں 20 نوکر رہے. میرا ادارہ تھا، اسکول تھا، سب کچھ تھا. اور ان میں ملازموں میں جو مجھے وقت دیتا نا بہتر، میں اس کو تھوڑی اور پوسٹ اور تنخواہ بھی بڑھا دیتا، پھر اس کے ذمہ تھوڑا اور کام لگا دیتا. میں سوچتا یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے،
خدا شاہد ہے میں اس کو کہتا آئندہ یہ رجسٹر بھی تو نے چیک کر، یہ مخلص ہے یار، آئندہ میرے بعد میں لیٹ ہو جاؤں دفتر میں تم نے بیٹھنا ہے اور ہو جائے، آئندہ فیس پر میں کسی پہ اعتبار نہیں کرتا، یہ رسید تیرے حوالے کر رہا ہوں، فیس بھی تو نے کاٹنی۔ وہ سوچ میں نہیں پڑتا، وہ اعزازاً دوسروں کو بتاتا کہ دیکھ لو میں گیا تھا پڑھانے کے لیے، آج آفس کے کام بھی میں کرتا ہوں، انتظامی کام بھی میں دیکھتا ہوں، ٹائم میرا بڑھ گیا ہے اور کام کر رہا ہوں، کیا اس لیے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہے، مجھے کام اور دے رہا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے، حضور کی نوکری کا ہم حق ادا کر دیں، خدا کی قسم اللہ ختم نبوت کے محاذ پہ ہمیں اور آگے چلاتا، ہم سے اور کام لیتا اور کام لیتا، اور جب ہم ڈنڈی مارنے لگ جائیں گے، ہمیں اپنی ترجیحات نظر آئیں گی، یار میرے لیے کرنا ہے لعنت بھیجو مجھ پہ، تھوک دو مجھ پہ، مت کرو، میں برا ہوں، ماننا میرے اندر تمہارے لے کر چلنے کی صفات نہیں ہوگی، میرے اندر وہ خوبیاں نہیں ہوگی تمہارا حق ادا کر سکوں، میں تو تمہارے پاؤں بھی دھو دھو کر پیوں تو خدا کی قسم حق ادا نہیں کر سکتا، کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا، میں تو اکیلا آیا تھا، آپ لوگ ملے، آپ لوگ ملے مجھے، آپ لوگوں نے مجھے حوصلہ دیا، آپ لوگ میرے دست و بازو بنے، میری ذات کے لیے نہیں بنے کہ میں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کام لیا ہو تو مجھے جوتے مارنا یا مار دینا۔ ابھی بھی بیٹھا کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ تو نے اپنی ذات کے لیے پیسہ مانگا، بیان کا پیسہ مانگا، ختم نبوت کے کام کا پیسہ مانگا، تو اپنی ذات کے لیے تو نے ہم سے فلاں موقع پر کچھ چیز مانگی، کھانے کا پر مطالبہ کیا، خدا کی قسم بھرے مجمع میں میرا مت خیال کرو، مجھ پر لعنت بھیج کے کھڑے ہو کر بتا دو، میں تو کہتا ہوں میرے پلے ہے ہی کچھ نہیں، تم لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، ہم آگے چلتے گئے، آج میرے ساتھ وہ بھی تھے جو پچھلی صفوں میں آئے تھے، اگلی صفوں میں چلے گئے، آج بہت سے بازو ہمارے چلے گئے، میرے بھائی آصف میکن مرحوم، میں 1995 میں آیا تھا کام کرنا شروع پہلے، تو سب سے پہلے نوجوان تھا، آپ خود اندازہ کر لیے 95 میں اس کی عمر کیا ہوگی، 95 96 97 میں ڈنڈا سنبھال کے ختم نبوت کے محاذ پہ بلوال شہر کے اندر میرے ساتھ کام کرنے والے 5 نوجوان ہوتے تھے، ان میں آصف میکن پہلے نمبر پہ، سیکیورٹی کی ڈیوٹی لگی، میں ربوے میں جمعہ پڑھاتا تھا، مجھے اس نے کہا استاد جی خطرہ ہے، میں نکلتا، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ایک طرف تصور عباس، پتہ نہیں آپ جانتے ہو کوئی بالے شاہ کا بھتیجا ہے، اس کا بیٹا پتہ نہیں کیا نام اس کے ابو کا، تصور، اور ایک طرف آصف، مجھے کہتے آپ نے اکیلے نہیں نکلنا، دونوں میری دائیں بائیں چلتے ہیں اور پوری سیکیورٹی کا پلان تیار کیا، عثمان گجر نوجوان ہی تھے، پھر حالات نے پلٹا کھایا، میں چلا گیا، آج پھر آیا، پھر آصف پہلی صفوں میں کھڑا ہو، کوئی پروگرام، اللہ تعالیٰ اس کے بھائیوں کو جزائے خیر دے، ان کے بڑے بھائی ریاست مجھے بلایا، عثمان بیٹھا گواہ، اس نے کہا استاد جی یہ نہ کہنا کہ آصف فوت ہو گئے، ہم بیٹھے، استاد جی آج بھی ہماری حویلی، ہمارا پیسہ، ہماری جان اپنے بھائی نے جس کام پہ لگایا ہے، خدا کی قسم ہم بھی حاضر ہیں، استاد جی کبھی یہ نہ سوچنا کہ پروگرام رکھنے سے پہلے اجازت لینی ہے، پروگرام رکھ کے ہمیں بتانا کہ آپ کے ذمے یہ کام ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ ہمارا پوری ادارہ بھی حاضر ہے، حویلی بھی حاضر ہے، ہمارا بھائی آپ کے ساتھ جڑا رہا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کچھ بھی ہو جائے یہ سب کچھ حاضر ہے۔ اور جب وہ گیا تھا اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئی، گواہ بیٹھا ہے، موقع پر موجود، کیوں؟ حضور کے لیے وفادار تھا۔ ایک آواز دینی، آصف جانے گاڑی اپنی، پیٹرول اپنا، چلو جی۔ وجہ پہلی صفوں میں آگے سے آگے ہم اس پر کام بڑھاتے گئے، ہم اسے کہتے ہیں یہ بھی سنبھال، یہ بھی سنبھال، اس کے ماتھے پہ بال نہیں آتا تھا۔ ہمارے اکثر ساتھی آپ میں سے
ان کے ماتھوں پہ بال نہیں آتا، لیکن کچھ بیچارے ابھی تک اس شش و پنج میں ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کا قسم اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اللہ نے تمہیں چنا، یار دیکھو تو صحیح کہاں پہ اللہ نے کھڑا کیا۔ آج تمہاری میٹنگیں سست ہوئی، نئے لوگ جڑنا کم ہو گئے، کام کم پڑے گا، کل حضور کو کیا جواب دو گے؟ تمہارے محلے میں سستی آ گئی، تمہارا یونٹ بلوال کا سب سے مضبوط ترین یونٹ تھا جس پہ ہم سارے فخر کرتے تھے، آج تم خود شرم کرتے ہو۔ کیوں؟ تمہارے اکثر ساتھی بیٹھے مرکزی کمیٹی، سوچو نا، جو جتنا آگے آئے اللہ اس سے اور کام لیتا ہے، تم تو پیچھے ہو گئے، قبولیت کی صنعت کیا لے کے آئے؟ میں نام نہیں لیتا، یہاں بیٹھے پرانے بھی، بھائی عبد الوہاب بیٹھا ہے، خواجہ عابد صاحب بیٹھے، یہ 95-96 تھے، شیخ فیاض صاحب بیٹھے، شیخ شیراز، فہیم، عمر تھوڑی صحیح لیکن یہ اس بچے سے بھی چھوٹا تھا، اس بچے سے بھی چھوٹا تھا جب اس کام پہ میرے ساتھ لگ گیا۔ فراز اس وقت میرے خیال 1.5 سال کا ہو، اتنا مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ صاحب۔ پھر ایک جڑے وسیم، اتنا ہی چھوٹا تھا وسیم، یہ بھی آئے، پھر چلا گیا، پھر آتے گئے، پھر خواجہ عرفان صاحب آئے، شیخ عبداللہ آیا، عبداللہ منیر آیا، قاری راشد صاحب آئے، شعیب شکور آیا، ایک ایک کر کے ملتے گئے۔ اب انہوں نے کامیابی کے لیے اپنے طور پہ اپنا بازو بڑھائے۔ حامد بیٹھا ہے، اس کے دونوں بڑے بھائی، ایک فوت ہو گیا ہمارا مجاہد محمد علی، میرا پیر بھائی بھی تھا، یہ میں 5ویں میں تھا، میری ان سے دوستی تھی، اور وہ دوستی بڑھتی گئی اور دین کے ناطے جڑتی گئی۔ ہماری بیعت بھی ایک جگہ، ہمارا رابطہ بھی ایک جگہ، ہمارا سفر بھی اکٹھا، ان کی ہر بات میرے ساتھ، میری ان کے ساتھ۔ آج مجھے اسے بھی دیکھتا ہوں ماننا بڑا مصروف ہے، لیکن میرا شکوہ اس پہ بنتا ہے کہ یہ پروگراموں سے ناغہ کیوں کرتا ہے، یہ میٹنگوں سے سستی کیوں کرتا ہے؟ ہم نے کیا بے وفائی کی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ تو آج دل میں ارادہ کرو، میں باتیں نہیں کرواتا، کہ جو کام قبول ہو جائے خدا کی قسم اللہ اور آگے بڑھاتا ہے، آپ کا کام آگے بڑھتا ہے، آپ کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں۔ آج میں اگر پوچھوں، پہلے ہر ایک کا جذبہ تھا نئےوں کو دعوت دینے کا، آج ہر ایک منہ چھپائے اگر کہ یار میں ہی نہ جاؤں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بڑا کریم ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، خدا کی قسم اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں نئی قوم لے آؤں گا۔ میرے نبی کی نہ عزت کو کوئی کم کر سکتا ہے، نہ حرمت کو کوئی کم کر سکتا ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ میں نے ختم نبوت اور ناموس کے لیے تمہیں کام کرنے کا موقع دیا تاکہ تم بخشے جاؤ، اس لیے نہیں کہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں کام لینے پہ آؤں، میں درندوں سے بھی لیتا ہوں، پرندوں سے بھی لیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں عینی شاہد ہوں کئی واقعات کا، میں نے سنے ہیں کہ جہاں پرندوں سے بھی اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس کا تحفظ کرایا، جانوروں سے کرایا ہے، گدے گھوڑوں سے کرایا ہے، بدماشوں سے کرایا ہے۔ نورا ڈاکو تھا نا، حضرت مولانا محمد علی جلندری یا مولانا تاج محمود، ان دونوں میں سے، کہتے ہم ایک گاؤں میں گئے، اللہ سے دعا کرو یا رب میں اللہ نورا ڈاکو ہی بنا دے۔ گاؤں میں گئے، گاؤں کے چودھری مرزائی تھے، باقی بیچارے کمزور اور کچھ حوصلے، انہوں نے کہا ہم نے ختم نبوت کے لیے یہاں جلسہ کرنا ہے، قادیانی مسلمانوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں۔ قادیانیوں نے کہا خبردار، یہاں کسی نے جلسہ نہیں کرنا۔ مولوی صاحب پہلے کمزور، چپ، غریب غربا جتنے، انہوں نے کہا جی ہماری تو ہمت نہیں چودھریوں سے ٹکر لے سکتے۔ چودھریوں کے پاس کے انہوں نے کہا جی ہماری بھی ہمت نہیں، ہم جلسہ نہیں کرا سکتے۔ سارے گاؤں والے ہاتھ کھڑے کر کے دوڑ گئے۔ ایسا نہ کرو یار، ایسا نہ کرو کہ تم بھی ہاتھ کھڑے کر دو، مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اللہ کھڑا کر دیتا ہے بندوں کو۔ مولانا کہتے ہیں میں نے سر جھکایا،
और फिर मैंने कहा कि यहाँ कोई बदमाश है जिसकी सारे जिससे डरते हो। उन्होंने कहा जनाब इस इलाके का एक बड़ा डाकू है, नूरा डाकू, और वो नूरा डाकू ऐसा है, उसकी दहशत इतनी है कि अगर सिर्फ खड़ा हो जाए तो किसी के माइक ने बाप माँ ने ऐसा बात बेटे ही नहीं जाना कि जो उसको आके रोक सके या उसके प्रोग्राम को रोक सके। उसका खड़ा होना इतनी दहशत है। मौलाना ने कहा मुझे उसके पास ले चलो। लोगों ने पकड़ा मौलाना को, नूरे डाकू के पास ले गए। नूरा डाकू हैरान, डाकू था मुसलमान भी था, दीन की इज्जत भी थी। इज्जत खड़े होकर की मौलवी साहब आए हैं। तो मौलवी साहब मैं गंदे दे रहे थे, तुसी किधर आ गए? मौलवी साहब रो पड़े, कहने लगे मुझे उस अल्लाह ने दिल में डाला है कि तेरे डेरे पे जाऊं। मौलवी साहब मेरे नाल की कम पै गए, मौलवी साहब मेरे नाल की कम पै गया। मौलवी साहब ने कहा यार इत्थे मेरे नबी दी इज्जत का रखवाला कोई, या मेरे हुजूर की खत्म नबुव्वत पे बात करने कोई नहीं दे रहा, मेरे नबी की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी है, कोई बेड़ा नहीं उठा रहा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ नूरे, तूने बड़ी बदमाशियां की, आज अपनी इस बदमाशी का फायदा हुजूर की खत्म नबुव्वत को दे। दिल बदल गया। नूरा खड़ा हुआ, मेरे नबी की बात है जनाब, मेरे पल्ले तो है ही कुछ नहीं, चलो मैं अपना डाका सारे बदमाशी आज हुजूर वास्ते कुर्बान। आओ मौलवी साहब कितने जलसा करने जी, मैं वेदा के डांड है। खुदा की कसम बंदूक ली, मौलवी साहब कहते चौक के अंदर आके खड़ा हो गया, ऐलान करके कहा लोगों आओ खत्म नबुव्वत के जलसे पे। सारे आए, मौलवी साहब के पीछे बंदूक लेके खड़ा हो गया कि कोई आए तो सही। कादियानी भी दबक के बैठा है, हम नवा भी बैठे हैं। मौलवी साहब कहते मैंने 1.5-2 घंटे बयान किया और खत्म नबुव्वत वाज़े की। अल्लाह ने सबका ईमान बचा लिया और बचाने का जरिया नूरा डाकू का काम। और एक दिन मौलवी साहब कहते मैं मुल्तान दफ्तर में बैठा था, चंद सालों बाद तो एक बुजुर्ग आए, सफेद रीश, खूबसूरत पगड़ी, माथे पे खूबसूरत मेहराब, चेहरा देख के लगता था कि अल्लाह का वली आ गया। मैं उठ के उस बुजुर्गी में उठकर मिला, मुझे कहता हज़रत शर्मिंदा ना करें। मैं हैरान, कहने लगा मौलाना आपने मुझे पहचाना नहीं? मौलाना कहते नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। कहने लगे मौलाना मैं वही नूरा डाकू, एक खत्म नबुव्वत का जलसा किया था, मेरे अल्लाह ने करम करके सारे गुनाह छुड़ा दिए, आज मुझे अल्लाह ने अपना बना दिया है, ये हुजूर की खत्म नबुव्वत का सदका है। आप अपने और हम अपने देखें, खुदा की कसम हमारे कई गुनाह छूट गए, हमारी बुरी सोसाइटी छूट गई, हमारे दोस्तों की बुरी मजलिस छूट गई, हमारे दोस्तों का मिलना जुलना ख़त्म हो गया, हमारे साथ मिलने वाले को सिवाय दीन की बात के कुछ नहीं होता। हम सारे बैठते हैं, हम भी रोज़ चाय पीते हैं, रोज़ बैठते हैं, रोज़ मिलते हैं, हमारी बातें ख़त्म नबुव्वत की होती हैं। हमारे साथ मिलने वाला कोई मौलवी आलिम नहीं। आप में से जितने बैठे हो कोई आलिम बैठा हो तो मुझे बताए, कोई दीन वाला, किसी को दीन की बरकत से दाढ़ी की तौफीक मिली, कोई इस शोबे में आया दीनदार हो गया, कोई हमारे साथ बैठने लग गया शर्म से दाढ़ी रखी, किसी ने हया से दाढ़ी रखी। क्यों यार, दीन वालों के पास बैठता हूँ, अल्लाह ने और तौफीक दे दी, तुम्हारे घरों के माहौल बेहतर कर दिए, आपस में मोहब्बतें पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम पर करम किया, तो मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे छोड़ो। खुदा की कसम तुम्हारे दम कदम से जो ये रौनकें थी, तो क्या अब तुम्हें इस काम को और ऊपर ले जाके करना है या पीछे करना है? करना है इंशाल्लाह। सारे बोलो ना यार, इंशाल्लाह। मेहनत से करना है या सुस्ती से? मेहनत से। अब बताइए मुझे, मैं आज कुछ तश्कील करना चाहता हूँ, सच्चे दिल से, सिर्फ बुलंद आवाज से वो बोल दें जो कमेटी के मेंबरान हैं, कॉन्फ्रेंस तक हर किस्म की मजबूरी को बाला ताक रख के अपनी कमेटी की मीटिंग को यकीनी, पक्का और कामयाब बनाओगे इंशाल्लाह। दयानतदारी से रब की हाजिरी लग रही है, इंशाल्लाह। खुदा की कसम हाजिरी लग रही है, वक़्त है लिखवा लो नाम अपना, कसम खाकर कह रहा हूँ लिखवा लो नाम, इसलिए कि वहाँ लिखा जाएगा तो तुम्हारी निजात का जरिया बन जाएगा। लिखवा लो अपना नाम। और आखिरी महीना सितंबर से अक्टूबर, 10 सितंबर के प्रोग्राम के बाद 1 महीने तक कौन है जो रोज़ाना इशा मरकज़ में पढ़ेगा?
दयानतदारी से वादा करो। ईशा वहाँ पड़ेगा। और कौन है जो हफ्ते में 2 दिन देगा इश्तिहार के लिए, फ्लेक्सों के लिए, मेहनत के लिए? सिर्फ 2 दिन। छोटा है या बड़ा, ये सारे बैठे हैं ना, ये फ़याज़ बैठा है, इसे पता है कि उस वक़्त इश्तिहार लगाए थे कि जब हमें भी लगाने नहीं आते थे, लेडी बनानी नहीं आती, फ़ोनों पे बार बार पूछ रहे थे। फ़याज़ ने बाल्टी उठाई हुई थी, अब्दुल वहाब ने इश्तिहार पकड़े हुए थे, ये बैठे हैं सामने, 2 ये बैठे हैं, शेख फाहद था, शहबाज, ये पहली, उससे पिछले, ये मैं पिछले देखूँ तो अब्दुल वहाब है। अकेडमी में ख़त्म नबूवत का काम शुरू हुआ तो हमने ख़त्म नबूवत का जलसा पहला किया कदीर हाल में, तो अब्दुल वहाब था, फ़याज़ था, ये लोग थे चंद एक। आज आप नौजवान आ गए हो, हमने कल रहना है नहीं रहना, काम रहना है कि नहीं रहना, आपने करना है कि नहीं करना, आपने क़यामत तक करना है। ये काम किसी फ़र्द का मोहताज नहीं है, ये तो अपनी निजात के लिए है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आज अपनी सुस्ती ख़त्म करने का अल्लाह से आहद कर लो, आहद करो इंशाअल्लाह। जो कॉन्फ्रेंस के लिए नाम दिए आपने, हाजा साहब आइए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। इनमें से जो कटवाना चाहे कटवा दे, जिसका ना है लिखवाना चाहे लिखवा दे। फ़हीम साहब हैं, शुएब साहब हैं, अमजद साहब हैं, शिराज भाई हैं, फराज भाई हैं, शेख मोहम्मद वसीम साहब हैं, शेख हसन आबद साहब हैं, हुज़ैफ़ा साहब हैं, राशिद सुलमानपुरा से, उसके बाद राना सनी साहब हैं, समीर साहब, ज़ुएब हसन, भाई हामिद अली साहब, शेख शाहिद साहब, मौलवी फुरकान साहब, भाई अब्दुल वहाब, शेख फयाज साहब और मोहम्मद काशिफ साहब अलवकार टाउन से दुआ खिलाफ वाले। और कोई भाई जिसका नाम रह गया हो मुझे लिखवा दें, जो इनमें से कटवाना चाहता हो, क्योंकि ये वो नाम है जो हम ड्यूटियाँ लगाएंगे और आप लोगों को वो पूरा दिन इंशाअल्लाह 19 अक्टूबर का पूरा दिन जो है वो हमारे साथ रहना पड़ेगा। जी लिख दिया है, काशिफ साहब अलवकार टाउन से दुआ खिलाफ वाले। हमने साहब किस जगह से? और इसके साथ साथ उनका नाम जी जी ये ताहिर अमीन साहब का बेटा है, तारिक अमीन। और तारिक अमीन का वालिद, उनका दादा, अब ये 4थी नस्ल में है जिनसे हमारे दीनी ताल्लुक। इसके बाप के होते हुए, और इसको पता है कि नहीं, इसका चचा आबिद, वो मेरे वर्कर थे छोटे से, सबसे पहले ख़त्म नबूवत के वर्कर में इसका चचा होता था, आबिद अमीन, होम्योपैथिक डॉक्टर वो होता था। यहाँ पे मस्जिद तौहीदिया मस्जिद के सामने छप्पड़ था, छोटी सी एक गली थी, वहाँ घर होता था, आपको वो भी नहीं पता होता। इसके चचा वो उस वक़्त सबसे आगे, इसके वालिद हर महाज पे आगे, आज अल्लाह ने बेटे को भी भेजा। तो ये काम आप लोगों का है, आपने करना है। अगर आज छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तो मोहताज नहीं। आज उस्मान आया है, अल्लाह दुआ करो अल्लाह इसको सलामत रखे, इज्जत आबरू वाली जिंदगी दे, अपने भाई की जगह संभालेगा इंशाअल्लाह, इससे आगे बढ़ेगा। इसका ये आना खुदा की कसम, ये आसिफ की दुआओं का नतीजा, ये उसकी मेहनतों का समर है कि अल्लाह ने उसके घर से खत्म नबूवत का काम ख़त्म नहीं किया, इन भाइयों को खड़ा कर दिया। और इसने मुझे कई दफ़ा कहा उस्ताद जी में हाजिर, इसके भाई बड़े ने कहा अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले, उसी तरह हिम्मत और जज्बा दे दे, और इंशाल्लाह ये भी पहली सफ़ों में नजर आएगा। और इंशाल्लाह जिस तरह वो सिक्योरिटी पहले करता था, इंशाल्लाह ये भी उसी तरह करता नजर आएगा इंशाल्लाह। तो आप सब तैयार हो इंशाल्लाह। हामिद मियाँ सिर्फ उधर ही नहीं, कुछ इधर भी गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी, ए खाना पर अंदाजे चमन कुछ तो इधर भी। सारे फल दूसरों को, कुछ थोड़े हमें भी। मोहब्बत के नाते से 2-4 बंदों को कह रहा हूँ जिनसे मेरा शिकवा प्यार मोहब्बत बनता है, बाकियों की मिन्नत तरला की है। आपका तरला नहीं कर रहा, आपसे शिकवा कर रहा हूँ, आपसे मेरा शिकवा बनता है, इससे मेरा आर्डर बनता है। ये मेरा बेटा भी है, छोटा भाई भी है, आपसे मेरा पुराना ताल्लुक है। आपकी सुस्ती, आपकी गफलत ज़्यादा तकलीफ देती, लगता ये है कि हम कमज़ोर हैं, हमारी मेहनतें काम की नहीं है। आप नहीं आते तो लगता ताना मुझ पे आता है,
हाफज अमजद ना आवे तो लोगों की कहना उस्ताद जी तुहाडा हाफज भरा नहीं आया, किसी ने किसी को नहीं कहना, उन्हें ताना तो मैनू मारने कि हाफज तुहाडे हाफज साहब बेटी भाई नहीं आए, कारी राशिद साहब सुस्ती कर दे, ये मेरे बेटी भाई जो होंगे या मेरे तलब वाले वो तो ताना मुझे मारेंगे। तो मेरी उनसे दर्दमंदाना गुजारिश है कि अब जो वक्त है खुदारा गफलत में पड़े रहेंगे तो कादियानियत फैलेगी। आओ अपना हमने लड़ना है नहीं, मुसलमानों का ईमान बचाना, अपने भाई बंधुओं तक आका की गुलामी को बताना है कि खुदा की कसम हक है, निकल आओ अपनी गुलामी का हक अदा कर लो, कोई भले एक भी ना मुसलमान हो, हम तो मुसलमान होके जाएं। और ये मैं कसम खा कर कह रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर मान कर कह रहा हूँ, खत्म नबुव्वत के काम पे लगे रहो, अल्लाह की कसम मरते हुए अल्लाह ईमान की मौत नसीब करे। हुजूर से बेवफाई नहीं करोगे, हुजूर और अल्लाह कभी बेवफाई नहीं करेगा, कसम बखुदा अल्लाह के यहाँ बेवफाई नहीं। तुम अल्लाह के और नबी के काम के लिए निकलो और अल्लाह तुम्हें जहन्नुम में फेंक दे उन काफरों के साथ। अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती कि ये सारी जिंदगी मेरे नबी के दुश्मनों से लड़ता रहा है, सारे नबी कादियानियों से लड़ता रहा है, सारे जिंदगी नबी के दुश्मन कादियानियों से लड़ता रहा है। आज मैं इसको नबी के दुश्मनों के साथ जहन्नुम में भेजूं, खुदा की कसम अल्लाह आपको जन्नत में भेजेगा, इसलिए कि नबी के दुश्मन खुश ना हो जाए। अल्लाह हुजूर के दुश्मनों को खुश नहीं करेगा, अल्लाह हुजूर के दोस्तों को खुश करेगा। आप कदम उठा के देखो फिर बरकतें कैसी आती हैं। अल्लाह ताला आप सब का आना कबूल फरमाए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या कहा, क्या कहना था, क्या कह गया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और जो इरादे और वादे किए हैं इस पर अल्लाह ताला इस्तिकामत हम सब को नसीब फरमाए। वाक़िअ दावाना इंशाअल्लाह अज़ीज़, जैसा आज ये इजलास मुनक्किद है, इसी तरह हर महीने मरकज़ के अंदर एक प्रोग्राम मुनक्किद होता है हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस बार जो है वो 10 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला मरकज़ के अंदर मरकज़ खातमुन नबिय्यीन बरलब नहर इंशाअल्लाह ताला 10 अगस्त को जो है महाना प्रोग्राम है। तो जितने हजरात यहाँ पर बैठे हैं इनसे क्या उम्मीद की जाए कि ये सब हजरात और अपने साथ अहबाब को लेकर वहाँ तशरीफ़ लाएंगे जी। सब हजरात इन्हें दोबारा याद दहानी कराई जाए या ना कराई जाए। अव्वल तो हमारी कोशिश है कि हर बंदे तक हम ये पैगाम दोबारा एक बार नहीं कई बार पहुँचाएँ, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं पहुँच सकते आपने हमारा दस्ते बाजू भी बनना है। आज जो आप यहाँ से पैगाम और सबक लेकर जा रहे हैं इसे आपने आगे भी पहुँचाना है। जितने आपके दोस्त हैं, जितने आपके अहबाब हैं, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इमरान हैं, उन सब तक हमारा ये प्रोग्राम आपने ये हमारा पैगाम आपने पहुँचाना है। इंशाअल्लाह 10 अगस्त को मरकज़ खातमुन नबिय्यीन में महाना प्रोग्राम होगा, उसके अंदर तमाम हजरात तशरीफ़ लाएँ। बाकी जो हमारे यूनिट अशरफ कॉलोनी, सुलेमानपुरा, इस्लामपुरा और मीर मुख्तार कॉलोनी, इनका जो अगला इजलास है जो हफ्तावार की बुनियाद पे होता है इंशाअल्लाह ताला अगले बुध को भाई फराज सोनी के घर पे इंशाअल्लाह इस्लामपुरा में मुनक्किद होगा। तो तमाम हजरात जो मरकज़ी मीटिंग के जो मरकज़ी हमारे मेम्बरान हैं वो तमाम हजरात बहर सूरत वहाँ पर लाजमी तशरीफ़ लाएँ इंशाअल्लाह। बाकी इसके अलावा जो आपके नाम हमने बोले हैं दोबारा दोहरा देता हूँ, राना ज़हीर साहब, मिर्ज़ा फ़हीम साहब, राना शुएब साहब, भाई अमजद साहब, शेख शराज साहब, शेख फराज साहब, शेख हसन आबद, शेख हुज़ैफ़ा, राशिद भाई, भाई सनी, समीर साहब, ज़ुएब हसन, भाई अहमद अली, शेख शाहिद साहब, मौलवी फुरकान साहब, भाई अब्दुल वहाब, शेख फयाज साहब, मोहम्मद काशिफ अलबकार टाउन से, अमजद साहब हादीपुरा से, उसामा अमीन साहब, एहसन साहब सुलेमानपुरा से, उसामा मेकन साहब और अख्तर सईद साहब। इसके अलावा अगर किसी भाई का नाम रह गया हो उस्मान मेकन साहब। तो ये तमाम हजरात जब इनसे रब्ता किया जाए तो बराए मेहरबानी आप हमारे साथ मिलकर जो आपके ज़िम्मे काम लगाया जाए तशहीर के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से, वो आप अंजाम देंगे जी इंशाल्लाह दी खुश दिली से, खुश असलूबी से। अपने सारे साथी नंबर दे दें मोबाइल का ताकि आपको मैसेज और पैगाम जो है अगर व्हाट्सएप हो तब भी वो फारम पहुंच जाए। जिन साथियों के नंबर नहीं दिए हुए वो अपने मोबाइल नंबर लिखवा दें ताकि आपके पास ताज़ा सूरत हाल पहुँचती रहे। कभी ऐसा होता है कि एमरजेंसी एक काम के लिए बुलाना पड़ता है तो आप वर्करों को ही बुलाना होगा कि आओ जनाब आज एमरजेंसी हमने ग्राउंड के लिए सफाई करने जाना है, आज आओ जी एमरजेंसी आज तय करना है, आज पूरे शहर में इश्तिहार लगाने हैं, तो सारी तुम आओ टीमें बन जाए और आज ही पूरे शहर के इलाकों में 2-2, 3-3 बंदे फैल के हम खुद लगाते हैं सारे
تو انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہے نا کہ ختم نبوت کے لیے چاہے ہاتھوں کو گندا کرنا پڑے، کپڑوں کو گندا کرنا پڑے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مجنو نوکر غلام بننا پڑے، تو کسی قسم کی شرمندگی اور آر نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو تاکہ آپ کو بلانا ہو تو ہم بلا سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تمام حضرات دوبارہ ایک بار یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ 10 اگست کو جو ہے انشاءاللہ مرکز خاتم النبیین میں ماہانہ پروگرام ہے، تو اس کے اندر تمام حضرات جو ہے لازماً تشریف لائیں۔ یہ پہلی تشہیر ہے آپ کی، یہ اس تیاری کے حوالے سے پہلی تشہیر ہے انشاءاللہ، جو یہاں پر پورا اترے گا وہ انشاءاللہ آگے بھی چلے گا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا قاضی الحاجات یا دافع البلیغات یا دافع المحرمات یا شافع الأمراض یا رفیع الدرجات یا مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ کرم کے معاملے فرما۔ اے اللہ جتنے دوست احباب تشریف لائے سب کا آنا قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، گندے ہیں، گناہ گار ہیں، اس قابل نہیں، لیکن اے اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت کے تحفظ کے لیے قبول فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ ہمیں کام کی توفیق عطا فرما دے، اس آقا کی ذات کو ترجیح دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر کام پہ ترجیح دینے والا بنا دے، اور اے اللہ ہمیں کاموں کے لیے قبول فرما دے، دامے درمے سخنے قدمے ہر لحاظ سے جان مال وقت کی قربانی دینے والا بنا دے۔ اے میرے کریم اللہ جو مسلمان مجھ میں جہاں جہاں ہیں بیمار ہیں شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں یا اللہ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھر والوں کو بیوی بچوں کو یا اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دے، سب کے گھروں میں سکون پیدا فرما، جھگڑوں سے یا اللہ نفرتوں سے دوریاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ نشین ہیں، یا اللہ ان کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے کریم اللہ ہم میں سے ہر ایک جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے ہماری بگڑیاں بنا دے، یا اللہ سب کو رزق حلال وسعت والا نصیب فرما، کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ بنا، محتاجی کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اور اے میرے کریم اللہ ہمیں آپس میں محبتیں نصیب فرما دے، آپس کی قدرتیں دور فرما دے، دوستوں میں آپس میں یا اللہ محبت والا مثالی جذبہ بنا دے، ایک دوسرے کی عزت احترام کرنے والا بنا۔ اور اے میرے کریم اللہ جو ہمارے دوست احباب ساتھی دنیا سے چلے گئے پچھلی کانفرنس میں تھے، اے اللہ اس کانفرنس میں نہیں، اے اللہ تو جانتا ہے ہماری کتنی ہمیں محسوس ہوتی ہے کمی، اپنا تو وہ کر گئے اللہ۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو صبر نصیب فرما، ان کے یا اللہ بچے ہیں ان کی حفاظت فرما، بیوی بچوں کی حفاظت فرما، گھر والوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کو صحت و عافیت والی نصیب والی زندگی نصیب فرما۔ اس گھر میں اپنی خیر و برکت نازل فرما۔ رانا کاوش جس طرح پہلے ہر لحاظ سے میدان میں آگے تھا اس کو اسی طرح آگے کر دے جاتا، ہر کام میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والا بنا۔ اور یا اللہ رانا سفیان بھی بیٹھا ہو یا سن رہا ہو یا اللہ اس کو بھی قبول فرما۔ اے میرے کریم اللہ جو مانگ سکے وہ بھی، جو نہ مانگ سکے من مانگے عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔